یہ مدرسے کیوں ضروری ہے؟ مدرسہ کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے یہ مدرسہ آج کا ایجاد کیا ہوا چیز نہیں ہے، یہ مدرسہ آج کا نہیں ہے، یہ مدرسہ میرے اللہ نے زمین بنانے سے پہلے، آسمان بنانے سے پہلے، سمندر بنانے سے پہلے، شجر و حجر کو بنانے سے پہلے، ہر چیز سے پہلے اللہ نے مدرسے کا جو بنیاد رکھا نا، عالم ارواح میں رکھا، یہ عالم ارواح میں رکھا، سب سے پہلا مدرسہ میرے اللہ نے کھولا۔ ہم نے کیا سمجھا اس کو؟ ہلکے میں لیا؟ مسلمانوں، اس دھرتی پر جب تک یہ مدرسے چلتے رہیں گے اللہ چاند سورج کو نکالتا رہے گا۔ جس دن یہ مدرسے بند ہو گئے نا، نہ اللہ چاند کو نکالے گا نہ اللہ سورج کو نکالے گا۔ مدرسے کو ہلکے مت لیجیے، مدرسے نہیں ہوں گے، عالم نہیں بنیں گے، حافظ نہیں بنے گا۔ جب مرو گے مسلمانوں، جنازہ کون پڑھائے گا؟ پھر وہی عالم ہوگا، پیر میں رسی لگائے گا، لے جا کے گڈھا کھود کے ڈال دے گا۔ مسلمان تھے لیکن افسوس کا مقام ہے کہ مرے، جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملا، قربان جاؤ دفنانے والا کوئی نہیں ملا، سورہ یاسین پڑھنے والا کوئی نہیں ملا، بخشش و مغفرت کی دعا کرنے والا کوئی نہیں ملا۔ یہ افسوس کا مقام ہے۔ اس لیے مدرسہ توڑو مت، مدرسہ بناؤ، مدرسہ سے بھاگو مت، مدرسے کے قریب آؤ۔ اللہ توفیق دے تو مدرسے بناؤ۔ اور میرا کہنا یہ ہے کہ ہر محلے میں کم سے کم ایک مدرسہ ہونا چاہیے، ہر محلے میں ہونا چاہیے، وہ ٹولا ٹولی کیوں نہ ہو، ہر جگہ ہونا چاہیے۔ آج ہم مدرسوں سے بھاگ رہے ہیں، چندہ دینے سے بھاگ رہے ہیں۔ بھائی چندہ دے کر کے آپ مولانا کے اوپر میں احسان کر رہے؟ نہیں، مولانا آپ کے اوپر احسان کر رہا ہے، مولانا کے اوپر میں آپ کا احسان نہیں ہے۔ چندہ دے کر یہ چندہ آپ نے میرے اوپر میں احسان کیا، قسم خدا کی آپ کا احسان نہیں ہے، یہ میرا احسان ہے کہ میں نے اس پیسے کو قبول کیا۔ یہ آپ کا پیسہ آپ نے دیا، اور سنو یہ پیسہ آپ نے ہم کو دیا ہے، بظاہر میرے ہاتھوں میں دیا، لیکن اللہ کے رسول کی حدیث سنو، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے کہ جب کوئی کسی کو اللہ کے راستے میں کچھ دیتا ہے تو اس کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے وہ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں گیا، سب سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں گیا، پھر میرے ہاتھ میں آیا۔ تو بتاؤ یہ پیسہ اللہ کے بینک میں تمہارا جمع ہوگا، یہ احسان میرا ہے کہ آپ کا ہے؟ بولو بھائی، دینے والے کا احسان ہوگا کہ لینے والے کا احسان ہوگا؟ بولو بھائی ذرا سا، ارے بولو بھائی ذرا زور سے بولو۔ تو قربان جاؤ، لینے والے کا احسان ہے۔ اگر کوئی مولانا آپ کے دروازے پہ چندہ کرنے جائے تو الحمدللہ خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے میرے دروازے پہ کسی عالم دین کو بھیجا ہے، کسی حافظ قرآن کو بھیجا ہے، کسی امام کو بھیجا ہے۔ خوش ہو جاؤ، چندہ زیادہ ہو یا کم ہو اس سے مطلب نہیں ہے۔ الحمدللہ کس کے قدم اللہ نے کیا برکت رکھی ہے، ایک عالم کا قدم آپ کے دروازے پہ پہنچ جائے گا، اللہ آپ کی تقدیر بدل دے گا۔ اس لیے آپ جو بھی مال دیں، جو بھی پیسہ دے رہے ہیں، الحمدللہ یہ اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے گا، اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے گا۔ تو آپ کا پیسہ مولانا صاحب لے کر یہ کھا نہیں رہے، مدرسے میں آپ نے پیسہ دیا، وہ بچے کھائیں گے، مدرسہ میں لگے گا، وہ پیسہ میرا، اللہ کہتا ہے کہ وہ قرضہ ہے، وہ میرا بندہ تیرا قرضہ ہے میرے اوپر میں، اور اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے میرا کوئی ایسا بندہ جو مجھے قرض حسنا دے دے۔ اچھا ایک بات یہ بتائیے، آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ کسی سے قرضہ لیتے ہیں، ہم لوگ دنیا میں قرضہ لین دین کرتے ہیں نا بھائی، قرضہ لیتے ہیں تو واپس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بولیے بھائی، نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ہم لوگ جو کسی سے قرضہ لیتے ہیں، بستی سماج میں ہیں، تو پیسہ واپس کرتے ہیں نا بھائی۔ لیکن ابھی کو جو زمانہ ہے، باپ رے باپ، کسی کو قرضہ آپ دے دیجئے،
कर्जा वसूलने के लिए आपको वजीफा पढ़ना होगा। सुनो, हम किसी से कर्जा लें तो हम वापस कर देते हैं। वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया, वो अल्लाह जिसने जमीन को बनाया, वो अल्लाह जिसने आसमान को बनाया, सोचो तो सही, वो अल्लाह जिसके कब्जे में हम सब की जान है, वो अल्लाह एक दिन मौत देगा, अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? बताओ, वो अल्लाह कर्जा अगर आपसे लेगा, अल्लाह कर्जा मांगे आपसे, तो अल्लाह वापस करेगा कि नहीं करेगा? बोलो भाई, अरे बोलिए ना, हाँ या ना बोलिए ना। अल्लाह वापस करेगा कि नहीं करेगा? अल्लाह वापस करेगा ना। जब अल्लाह ने एक बात याद रखिएगा, उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह हर गुनाह माफ कर देगा, शिर्क माफ नहीं करेगा, अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाना माफ नहीं करेगा, और दूसरा कर्जा, अल्लाह कर्जा माफ नहीं करेगा। अल्लाह कर्जा माफ नहीं करेगा, हशर के मैदान में हर गुनाह माफ कर देगा। नमाज कम है, अल्लाह माफ कर सकता, रहीम है। रोजा नहीं है, अल्लाह माफ कर सकता है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है। और कुर्बान जाओ, लेकिन अगर किसी का कर्जा आपके ऊपर में है, अल्लाह माफ नहीं करेगा, कर्जा वाला वहाँ मौजूद होगा। अगर वहाँ कर्जा वाला ने कर्जा मांग लिया, फिर आप क्या दोगे? वहाँ गेहूं नहीं है, वहाँ चावल नहीं है, वहाँ क्या कहते हैं कि मकई नहीं है, वहाँ सोना नहीं है, वहाँ चांदी नहीं है, वहाँ टाका नहीं है, वहाँ पैसा नहीं है, कैसे कर्जा अदा करोगे? तो आपकी नेकी कर्जे वाले को दिया जाएगा, आपकी जो नेकी है कर्जा वाला को दिया जाएगा। फिर भी कर्जा अदा नहीं हुआ, अब कैसे क्या होगा? तो कर्जे वाले से अल्लाह पूछेगा, तेरा कर्जा अदा हो गया? कहा कि नहीं अल्लाह, अभी कहाँ कम हुआ, ये तो हमसे 5,000 10,000 लिया था, अभी तो 2,000 का नेकी नहीं मिला। अब उसके पास नेकी नहीं है, तो अल्लाह कहेगा जिसका कर्जा है उसका गुनाह उसके सर पे छोड़, अब उसका गुनाह भी इसके सर पे रखा जाएगा। इसलिए मुसलमानों, एक बात याद रखना, अगर दुनिया में किसी का कर्जा लिया हो, पहली फुर्सत में कर्जा अदा कर देना। इस्लामी भाइयों, हमारे चैनल निज़ामे हक प्रोडक्शन को सपोर्ट करें, और आप लोगों को हमारी ये पोस्ट पसंद आई हो और अगर आपको इस पोस्ट से कुछ इल्म हासिल हुआ हो तो हमारे चैनल निज़ामे हक प्रोडक्शन को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबा दे, और नीचे दिए गए शेयर बटन को दबा के बराए मेहरबानी इस पोस्ट को शेयर जरूर कर दें और लाइक कमेंट करें। खुदा हाफिज।